تیسرا جو آپ نے فرمایا کہ جب اس کا سیز فائر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ نے اپنی شپس کو موو کر دیا ٹورڈ اسٹریٹ آف ہرمز، یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے اس کو آپ کیا کہیں گے کہ دس از سم تھنگ دیٹ منیمائز کہ ٹرسٹ کو کم کرتا ہے ایران کے، یا آپ کہیں گے دس واز اے ویری اسمارٹ موو؟ تھوڑا اس پہ بات کیجیے گا. جی بالکل، ٹرسٹ تو بالکل دیکھیں، جب ایک ایگریمنٹ ہو گیا کہ اسٹریٹ آف ہرمز اوپن رہے گی اور neither side will interfere with the free flow of so that was one of the conditions. جو دوسری پری کنڈیشن تھی وہ تھی وار ان لیبنان. تو دونوں جو یہ کنڈیشن جو ہے نا وائلیٹ ہو گئی. امریکہ نے وائلیٹ کیے دونوں، امریکہ نے دونوں جی یو ایس نے وائلیٹ کر کے ایک جو آپ بات کر رہی تھی پوسچرنگ کے لیے، پریشر ٹیکٹکس کے لیے استعمال کرتے ہوئے تاکہ وہ اپنی پوزیشن آن دا نیگوشیٹنگ ٹیبل جو ہے. اینڈ آلسو دا یو ایس پریزیڈنٹ وانٹس پبلک اوپینین کے لیے اور دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم جو کرنا چاہتے تھے وہ ہم نے کر لیا. اب ایران نے ریسٹرینٹ شو کی ہے کیونکہ بلاکیڈ کو کنٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کو فورس یوز کرنی پڑے گی. بالکل ٹھیک. جب فورس یوز کریں گے تو یہ جو یو ایس فورسز جو ہیں وہ ودرا کر جائیں گی اور یو ول بی بیک ٹو اسکوائر ون. لیکن یہ ایک ایسکیلیشن موو ہوگی اور اس کا پھر اینڈ کوئی ایک انسائٹ نہیں ہوگا. باقی رہ گی بات ٹاکس کی. نہیں ایک سیکنڈ نہیں وائس ایڈمرل صاحب، بڑی اہم بات آپ فرما رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو امریکہ ہے، ایک تو آپ نے یہ فرمایا نا کہ اس نے اپنے لیے لیوریج بڑھایا بٹ کلیئرلی ایک اگریمنٹ کو وائلیٹ کر کے. دیٹس نمبر ون. یو اگری ود دیٹ؟ اچھا، دوسرا یہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایران ہے اس نے عمدن یہ نہیں کیا کہ جی استعمال کرے فورس، کیونکہ اگر فورس استعمال کی تو یہ تو ایک ایسکلیشن لیڈر پہ اب چڑھ جائیں گے نا دونوں سائڈز. اور یہ کہ چائنا وغیرہ اور جو ممالک جن کے لیے وہاں سے تیل گزرتا ہے ان کے لیے تو معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے. سو دیٹ ان اے سینس امریکہ نے یہ لیوریج اپنی طرف لے لیا، اس نے اپنا لیوریج بڑھایا ہے. ایم آئی انڈرسٹینڈنگ اٹ کریکٹلی؟ جی بالکل صحیح. میں نے آپ کو فگر دیا کہ لاسٹ منتھ میں 40 ڈیز میں جب ایرانین پورٹ سے ٹریڈ جاری تھا 4 بلین، تو ایران had made about $5 billion. $5 billion. ٹھیک ہے جی، estimated revenue. جی جی. تو میں جی پچھلے 3-4 دن سے وہ چیز ان کو نہیں مل رہی. ٹھیک ہے، تو لیٹ می جسٹ موو ٹو اے مارشل صاحب اینڈ دین ویل کم بیک ٹو جی. اے مارشل صاحب، یہ بڑی اہم بات بڑی کلیئرلی وائس ایڈمرل صاحب نے ایکسپلین کیجیے. جی بالکل، ایڈمرل ہشام صاحب نے جس طرح اوور دی سی جو اس وقت سچویشن ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ شروع ہی اس طرح ہوئی اس assumption پہ ایکسکیوز می کہ امریکہ اور اسرائیل یہ سوچ رہے تھے کہ ہم میسو کائنیٹک ایپلیکیشن سے ایران کو مجبور کریں گے کہ وہ ہماری ٹرمز پہ سرنڈر کر دے. وہ ہوا نہیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ امریکن کنٹرول جو ہے وہ ختم ہو گیا، ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ امریکہ کے پاس میسو ایئر پاور ہے، میسو نیول ایسٹس ہیں، لیکن ایران کی پوزیشننگ، ایران کا ریزالو اور ایران کا رسپانس وہ اتنا اچھا تھا کہ امریکہ کے بہت سارے ایسٹس وہ ان کے لیے اپنے ہونے کے باوجود وہ لائبلٹی بن گئے. کیریئر گروپس کا آنا پھر وڈرال، یہ اس کی ایک ایگزامپل ہے. ان کے سوفسٹیکیٹڈ ایئر کرافٹ کا شوٹ ڈاؤن ہو جانا وہ اس کی ایک ایگزامپل. But where are we now, sir? Where are we now? جی so what I am trying to say کہ اب اس سٹیج پہ امریکہ چاہتا ہے کہ رن اپ ٹو دی نیگوسیشن وہ جتنا لیوریج لے سکتا ہے وہ لے، تاکہ وہ ایک نسبتاً بہتر پوزیشن سے نیگوشیٹ کر سکیں. جبکہ ایران اس چیز کو کاؤنٹر کر رہا ہے. ایران یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے جو کچھ جیتا ہوا ہے ہم اس کو نیگوسیشن ٹیبل پہ ہارنا نہیں چاہیے. تو یہ ایک کانٹیسٹ ہے، ایک دوسرے کو وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں
اور کاشیسلی پرے کر رہے ہیں. امریکہ کا ڈیفینیٹلی پبلک اوپینین کا بھی مسئلہ ہے, اور ایران اس کے جواب میں صرف رسپانس کر رہا ہے. ایران ریئیکٹ کر رہا ہے جو بھی سٹیٹمنٹس ہیں, اور میرا خیال ہے وہ ایسا کرنے میں حق بجانب ہے کہ جب انہوں نے اتنی فلیکسیبلٹی دکھائی ہے تو اس کے بعد اب اس سٹیج پہ وہ جو ہے نا اپنے ہاتھ کاٹ کے نیگوسیشن ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے. نہیں جی, کس چیز کو سر, ایک سیکنڈ, آپ کس چیز کو کہہ رہے ہیں ہاتھ کاٹ کے نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ؟ نمبر ایک تو یہ ہو گیا کہ جی سیز فائر ہوا, ان سے کہا گیا جی اب کریں سیز فائر, انہوں نے کیا سیز فائر, امریکہ نے تو وائلیٹ کر دیا دونوں طرف سے, جو حشام صاحب فرما رہے ہیں کہ دونوں پوائنٹس پہ, ساؤتھ لیبنان پہ اور بلاکیڈ کو ختم کرنے, مطلب کہ اس کو اوپن کرنے میں, اس کی بجائے وہ آ کے انہوں نے وائلیٹ کیا جو کانفیڈنس ہے, جو ٹرسٹ ہے. سو اب کہنے کو امریکہ کے پاس لیوریج ہے آن دا گراؤنڈ مٹیریل کہ بھئی انہوں نے روکا ہوا اسٹریٹ آف ہرمز, بٹ اس حوالے سے تو یعنی کہ کیا ایران اب کہے گا جی اچھا آپ کے پاس کنٹرول ہے اور ہم تو کھولنا چاہتے ہیں کیونکہ پیسے کا بھی معاملہ ہے, اس کا بھی معاملہ ہے, تو اب ہم آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ کا لیوریج ہے, ویلڈ لیوریج ہے, اب ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں. کوشچن یہ ہے کہ گیون واٹ چائنا اینڈ گلوبل ٹریڈ پر جو اثر ہوگا اس بلاکیڈ کا, تو اب یہ کس کے حق میں یہ چیز ورک آؤٹ کرے گی, کس کے حق میں یہ بات چلے گی, واٹ کین ایران ڈو؟ جی دیکھیں ٹیکنیکلی اگر بلاکیڈ ایران کے خلاف مینٹین رہتی ہے تو دس از کنٹینیوٹی آف وار, دس از این ایکٹ آف وار. تو ایران یہ نہیں چاہتا کہ وہ اس تھریٹ کی موجودگی میں ایک کمزوری کی پوزیشن سے وہ نیگوسیشن ٹیبل پہ آئے. وہ امریکہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پیچھے ہو جائیے, آپ مزید مداخلت بند کریں اور پھر بیٹھیں, اور جن باتوں پہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے اس کو ہم کنسالیڈیٹ کریں, اور جو ریمیننگ پوائنٹس ہیں ان کو بھی بات چیت کے ذریعے اس کو فائن ٹیون کریں اور ایک ایگریمنٹ کر لیں. جی جی سوری سر, ٹائم بھی کم ہے لیکن آپ لوگوں کی باتیں بے انتہا ہیں. میں ویری کوئکلی, کیونکہ جو ان کے سپوکس پرسن ہیں انہوں نے تو بڑی تفصیل میں, جو پہلے ایک فارسی میں پھر ایک ٹرانسلیشن آئی جس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی ٹرسٹ کی بات کی ہے کہ آپ وائلیٹ کریں. سو اب ایران اگر کہہ رہا ہے امریکہ کو, اور جو صحیح کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے وائلیٹ کیا آپ پیچھے ہٹیں, تو امریکہ کیوں پیچھے ہٹے گا؟ تو لارجر پکچر میں کیا کس فائدہ ہے؟ اگر امریکہ پیچھے ہٹے گا تو امریکہ کہے گا کہ جی میں کیوں پیچھے ہٹوں, ہم نے تو پریشر ڈالا ہوا ہے ایران پہ اس وقت, اور ایران کی ہم نے بارگیننگ پاور کم کی ہے, انلیس ہم یہ کہیں کہ جی چائنا بھی پریشر ڈال سکتا ہے, انلیس ہم کہیں کہ یہ جنگ جاری ہو جائے گی پھر امریکہ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو اس طرح سے حشام صاحب اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں ود ریسپیکٹ ٹو بلاکیڈ کا جو ہے, یہ لیوریج کا ایک ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے, ایک ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے نا. دوسرا جو ہے بلاکیڈ کا افیکٹ لانے کے لیے آپ کو سسٹینڈ ٹائم چاہیے, کہ 2 ہفتے کے بعد جو ہے ہرٹ جو ہے فیل ہونا شروع ہوتا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ پریشر دونوں سائڈس پہ ہے. یہ آفٹر اے ویک اور سو there will be a great pressure on the US as well, کیونکہ پوری دنیا کا ٹریڈ رکھا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو آپشن دونوں کے لیے ہے وہ the best option is to go back to negotiating table, and I feel کہ جو یہ ہرمز والا ایشو ریزالویبل ہے provided they start negotiating. دوسری رہ گئی بات جو دوسرے ایشوز ہے with respect to nuclear, جب وہ بات ٹیکنیکل ڈسکشنز ہوں گی, بات ٹھہرے گی, اس کا بھی کوئی سولوشن جو ہے وہ نکل آئے گا. آئی ایم آپٹیمسٹک, اور دی کلیئرسٹ انڈیکیشن کے ٹاکس ہوں گی وہ اگر یو ایس ڈیلیگیشن وہاں سے ڈپارٹ ہو جاتا ہے یو ایس اے سے فار پاکستان, آئی تھنک وہ ایشورنس کے ساتھ ہوگا, کیونکہ اف دے ٹرن اپ اینڈ دی ایرانیئنز ڈونٹ ٹرن اپ تو یہ ایک اسٹریٹجک امپیرسمنٹ ہوگی. میرا نہیں خیال کہ یو ایس can afford that. جی so US hasn't departed as yet as we speak. ان کی ڈیلیگیشن نہیں چلی. So that will be the clearest indication. But there is hope. ہم نے پاکستان نے behind the scene and overtly پوری دنیا میں جہاں جہاں بات ہو سکتی تھی کی ہے, اور جیسے خطے میں عرب ممالک بھی ہیں,
उनका जो वॉइस है थ्रू सऊदी अरेबिया वो चाइना हम पाकिस्तान कन्वे कर रहे हैं, होपफुली जो है वो जी, लेट्स सी जी क्या होता है आने वाले घंटों में। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया।